اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے اسمبلی وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی مراحل بھی جلد ہی طے ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب خبر یہ سامنے آئی تھی کہ پاک فوج کے تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ GHQ نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی اسمبلی ارسال کی تھی، پہلے تردید کی گئی تھی خواجہ آصف کی جانب سے، اب ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آفس میں یہ اسمبلی موصول ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی مراحل بھی جلد ہی طے ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ GHQ نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی اسمبلی ارسال کر دی ہے اور اب یہ اسمبلی وزیر اعظم آفس کو موصول بھی ہو گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ عدیل وڑائچ موجود ہے۔ عدیل، آگاہ کیجئے۔ جی، بالآخر وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کر دی ہے کہ اسمبلی وزارت دفاع سے وزیر اعظم آفس میں موصول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ باقی مراحل بھی جلد طے ہو جائیں گے۔ وہ خواجہ آصف جو اب سے کچھ منٹس پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی موصول نہیں ہوئی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اسمبلی موصول نہیں ہوئی، لیکن وہ اسمبلی رات کے 1:30 بجے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسمبلی موصول ہو گئی ہے۔ اور اس سے پہلے GHQ کی جانب سے جب یہ اسمبلی بھجوائی گئی تھی، ISPR کو ٹویٹ کرنا پڑا، ٹویٹ کر کے بتانا پڑا کہ جو 6 نام ہیں جن میں سینئر موسٹ افسران ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کے ناموں پر مشتمل سمری جو ہے وہ وزارت دفاع کو بھجوا دی گئی ہے، آرمی چیف کے تقرر کے لیے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے تقرر کے لیے۔ لیکن یہ اس وقت ابہام پیدا ہو گیا جب اس ٹویٹ سے قبل جو ہے وہ 2 اہم وزراء نے ٹویٹ کر کے اس میں ایک کنفیوژن پیدا کر دی کہ سمری ابھی تک موصول نہیں ہوئی، حالانکہ یہ ذرائع ہمارے کنفرم کر رہے تھے کہ سمری بھجوا دی گئی ہے اور سمری جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ سمری کے حوالے سے ابھی کیا سرائیاں نہ کی جائیں، یہ سمری ابھی موصول نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد ISPR نے ٹویٹ کر کے جب یہ بتایا تو اس کے کچھ دیر بعد اب وزیر دفاع خواجہ آصف ٹویٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ سمری وزارت دفاع سے وزیر اعظم آفس میں موصول ہو گئی ہے اور باقی مراحل بھی جلد طے ہو جائیں گے۔ یعنی اب وہ مرحلہ جو کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور ان 6 ناموں میں سے جو 6 نام GHQ کی جانب سے ڈوزیئر کے ساتھ سمری کے ساتھ جو ہے یہ بھجوائے گئے ہیں، تو ان 6 ناموں میں سے 2 کا انتخاب ہونا ہے، ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور دوسرے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے۔ ان 6 ناموں میں جو ہے جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہے، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا نام، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا نام شامل ہے، جنرل نعمان محمود کا نام جو ہے وہ اس سمری میں شامل ہے۔ اچھا عدیل، یہ بتائے گا کہ 6 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل ہیں اور یہ ابہام تو دور ہو گیا کہ سمری موصول ہو گئی ہے، یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ 26 تک یہ معاملہ طے پا جائیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کتنی جلدی یہ معاملہ جو ہے وہ طے پا جائیں گے؟ اب دیکھیں، اب تو صرف یہی معاملہ رہ گیا ہے، اگر کوئی فارمیلٹی رہ گئی ہے، جس طرح کہ کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا ہے، یقیناً اس اجلاس کا ایجنڈا بھی یہی ہے، اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ہے۔ اس کے بعد یعنی جمعرات کے روز جو کابینہ کا اجلاس بلایا ہے اس کا بھی ایک نکاتی ایجنڈا ہے، جس میں صرف اسی معاملے پر بات ہونی ہے۔ اس میں وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو اعتماد میں لینا ہے، اپنے وزراء کو اعتماد میں لینا ہے۔ تو یہ معاملہ آلموسٹ طے ہو چکا ہے، یہ طے ہوا ہے۔ آج ہونے والی جو ملاقاتیں ہیں ان کے بعد یہ معاملہ طے ہوا، اور اس کے بعد ہی آج جب سمری GHQ سے بھجوائی گئی وزارت دفاع کے ذریعے پرائم منسٹر آفس کو بھجوائی گئی، جو کہ پہنچ چکی ہے اب پرائم منسٹر آفس میں، اور اب اس میں صرف جو اگلے 1-2 روز ہیں، ان 1-2 روز میں وہ فارمیلٹیز جو کہ بنیادی طور پر کوئی قانونی فارمیلٹیز نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ ایک سیاسی طور پر انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینا ہے، اور اس کے بعد اپنی ٹیم کو اعتماد میں لینا ہے، اپنی پارٹی کو اعتماد میں لینا ہے۔ تو اب یہ کہا جا سکتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کل اجلاس بھی بلایا، اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، کہا یہ جا سکتا ہے کہ نام فائنل ہو گیا پھر؟ جی،
डेफिनेटली जब इतने हाई प्रोफाइल मामले में ये तो हो नहीं सकता कि इसमें कोई सोच विचार ना की गई हो, इसमें कोई बातचीत ना की गई हो, इसमें कोई जहन ना बनाया गया हो, लेकिन जहां एक जानिब कानूनी तकाजे पूरे होने होते हैं, समरी आनी होती है, उसमें जो टॉप के जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम आने होते हैं, तो उससे पहले जहन जो हुकूमत होती है, जो हुकूमत का सरबराह होता है, उसके जहन में एक खाका होता है और उसके मुताबिक उसने ज़ाहिर चलना होता है, लेकिन वो तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे करने होते हैं। उससे पहले जो मुशावरत हुई है जरदारी साहब की, यकीनन जरदारी साहब के साथ होने वाली मुशावरत में ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड हुई हैं। उससे पहले जो अहम मुलाकात वज़ीर दिफा के साथ हुई है, जिसमें कुछ अस्करी हुकाम उसमें मौजूद थे, यकीनन उसमें ये बात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जब डिस्कशन चल रही थी तो उसमें ज़हनी तौर पर एक खाका तो ज़ाहिर तैयार किया गया, बहुत से चीजें फैसले हुए, और अब वो कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए जो फिर वो समरी आती है, उस समरी के बाद उस पर 2 नामों पर टिक लगना है। उसके बाद सदर को एडवाइस भिजवाई जानी है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 243 के तहत उसमें अपना आईनी तकाजा, आईनी जिम्मेदारी पूरे करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का तकर्रुर करना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करना है। अब ये आईनी और कानूनी मामलात रह गए हैं, जो कि एक फॉर्मेलिटी रह गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं और अब उन्होंने। अच्छा आदिल, ये बताएगा कि जिस तरह आपने भी कहा मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं, ये फॉर्मेलिटी अब जो पूरी करनी है। कल चूंकि अहम इजलास भी है इत्तेहादियों का, इससे पहले आसिफ ज़रदारी की मुलाकात का भी आपने हवाला दिया। ये बताएगा कि क्या ऐसी कोई खबरें हैं इत्तेहादियों में कोई इख्तलाफ हो? और दूसरा एक और फैक्टर है इमरान खान का फैक्टर, क्या उनसे भी राब्ते हुए बैकडोर? देखें, जहां तक इमरान खान का मामला है, हुकूमत की ये कोई आईनी और कानूनी हुकूमत पर ना तो बाइंडिंग है कि वो अपोजिशन को इसमें कोई एतमाद मिले। ये खालिस्तन ये वजीर आजम का इख्तियार है, लेकिन जब हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के साथ खड़ी है और इत्तेहादियों की वजह से वो कायम है और चंद वोटों पर वो कायम है, तो इसलिए उन्हें अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेना, ये कोई कानूनी तकाजा तो नहीं, लेकिन ये एक पाकिस्तानी सियासत के जो डायनामिक्स हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, ये उसका तकाजा जरूर है। तो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के हवाले से जो मेन बड़े स्टेक होल्डर्स हैं खास तौर पर, उनकी जानिब से इसमें बड़ा अच्छा जेस्चर दिया गया और उसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इस मामले को इस तरह से सियासी नहीं बनाना चाहिए, और खासतौर पर जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि कोई भी आर्मी चीफ हो, इसमें जो सियासतदानों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इवन इमरान खान साहब ने इसमें जो स्टेटमेंट रिसेंटली जो सहाफियों के साथ इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि कोई भी आर्मी चीफ हो, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरिट पे जो सीनियर शख्सियत है या जो कोई मेरिट पर पूरा उतरने वाली शख्सियत है उनको लगना चाहिए। तो कोई भी इस अमल को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता, कोई भी इसको सियासत का शिकार खुदा ना खास्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि मुल्क का मामला है, इदारों का मामला है, और सियासी क़यादत से जो तवक्को की जानी चाहिए या जो की जा रही है, तो अभी तक सियासी क़यादत, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, हुकूमत से हो, अपोजिशन से हो, वो इस अहम मामले पे बहुत एहतियात से काम लेते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और ये उम्मीद भी रखेंगे कि मामला बगैर किसी तनाज़े का ये हल हो जाए। शुक्रिया आपका आदिल वड़ाइच।